إلهي وسيدي ومولاي. اس امت مسلمہ کو کل روئے عرضے کی خلافت دی جائے گی. كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. اور لازماً تمکن عطا فرمائے گا، غلبہ عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان کے لیے، ان کے اس دین کو جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے. ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. یہ تاکید کا اسلوب کس طرح تکرار کے ساتھ آ رہا ہے. اور لازماً اللہ بدل دے گا ان کے خوف کی حالت کو امن کی کیفیت سے. اب یہ دیکھیے تین وعدے کیے ہیں اللہ نے، حقیقت میں وہ ایک ہی وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو زمین کی خلافت عطا کرے گا، نمبر ایک، اور ان کے دین کو تمکن عطا کر دے گا، نمبر دو. مطلب تو ایک ہی ہوا. جب مسلمانوں کو خلافت نہ عطا ہو جائے گی، حکومت عطا ہو جائے گی، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے دین کو تمکن عطا ہو جائے گا، اور ان کے خوف کی کیفیت کو امن سے بدل دے گا. پھر وہی بات ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جب حکومت ان کی اپنی ہوگی تو پھر ظاہر بات ہے خوف کی کیفیت نہیں ہے. تو گویا کہ یہ وہی ایک تو جو گرامر کے اعتبار سے تاکید کا اسلوب ہے، نون مشدد لام مفتوح، لا یستخلفنہم ولا یمکننہم لہم ولا یبدلنہم، اور یہ کہ تین مرتبہ اس کو دہرایا ہے مختلف اسالیب کے اندر. اس کے بعد مسلمانوں سے فرمایا گیا اس کے لیے جو جد و جہد تمہیں کرنی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. دیکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رسول کی اطاعت. بمصطفیٰ برسا خویشتہ کے دی ہمہ اوست. محمد الرسول اللہ کی اطاعت اور اتباع، اس کو لازم کر لو، تب تم پر رحم کیا جائے گا. لعلکم ترحمون. البتہ ساتھ ہی ایک دھمکی بھی ہے، لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض. ہرگز نہ سمجھنا کہ انکار کرنے والے، ہمارے دین کی مخالفت کرنے والے، نظام خلافت لا منہاج النبوت کا راستہ روکنے والے کبھی ہمیں عاجز کر سکیں گے، ناکام کر دیں گے. نہیں، وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکیں گے. ہماری یہ مشیت پوری ہو کر رہے گی، ہمارا یہ وعدہ جو ہے پورا ہو کر رہے گا. ومأواہم النار ولبئس المصیر. اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ. دیکھیے، یہ جو وعدہ مسلمانوں سے کیا گیا یہ سن 6 ہجری میں. اس وقت تک کیفیت کیا تھی؟ جزیرہ نما عرب میں ایک چھوٹا سا شہر مدینہ، اور اس میں چند ہزار مسلمان آباد. ساتھ ہی یہ ہے کہ ان کے اندر منافقین کا 5th کالمسٹ عنصر بھی موجود ہے. پورا عرب جانی دشمن ہے، آندھیاں آ رہی ہیں، پے بپے آ رہی ہیں. بدر کی جنگ ہوئی تھی، احد میں 3000 آ گئے تھے، اور کچھ ہی عرصے پہلے احزاب میں 12000 نے آ کر گھیر لیا تھا مدینے کو. معلوم ہوتا تھا کہ جیسے بس اب چراغ بجھا کے بجھا. ایک صحرا لقدق صحرا میں چراغ جل رہا ہے اور آندھیاں چل رہی ہیں اس کو بجھانے کے لیے. ہر وقت ایک خوف کی کیفیت رہتی تھی. ذرا سا کوئی شور ہوتا تھا، معلوم ہوتا شاید پھر کوئی حملہ آور ہو گئے. یہ کیفیت ہمیشہ پہرا موجود رہتا تھا. لوگ معمور رہتے تھے اس پر. بسا اوقات حضور خود جا کر خبر لے کر آتے تھے کہ کوئی افواہ اڑ گئی ہے، کہ پھر کوئی حملہ ہو گیا ہے. تو یہ کیفیت تھی. اس میں یہ وعدہ کیا گیا، گویا کہ بہت ہی حالات کے اعتبار سے، آبجیکٹو جو کنڈیشنز تھے اس کے اعتبار سے یہ بہت دور کی بات تھی. بظاہر جو ہے بہت دور کا معاملہ معلوم ہوتا تھا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. لیکن تاریخ کی حقیقت کیا ہے؟ سن 6 کے اوائل میں یہ سورہ نور نازل ہوئی. سن 6 کے اواخر میں صلح حدیبیہ ہو گئی. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین قرار دے دیا. سن 7 میں خیبر فتح ہو گیا، بہت بڑا گڑھ یہودیوں کا، بہت مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا. ان کی یوں سمجھیے کہ اکثر لوگوں کے دل اندر دور ہو گئے، جو بھی
ایک افلاس کی کیفیت تھی، احتیاج کی کیفیت تھی، ختم ہو گئی، فراوانی۔ سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا۔ مکے کے فتح ہونے کا مطلب کیا تھا؟ گویا کہ جزیرہ نما عرب جو ہے وہ فتح ہو گیا، اس لیے کہ چاہے وہاں کوئی جزیرہ نما عرب میں کوئی فارمل حکومت نہیں تھی، لیکن یہ کہ بہرحال ایک صدر مقام کی حیثیت مکے کو حاصل تھی۔ یہ ان کا مرکز تھا، مذہبی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے، تجارتی اعتبار سے، مالی اعتبار سے انہیں سیادت حاصل تھی۔ یہی وجہ ہے سورہ توبہ میں قریش کے بارے میں کہا گیا ہے ائمۃ الکفر فقاتلوا ائمۃ الکفر، ان کفر کے اماموں سے خلاف جنگ کرو۔ اب جب مکہ فتح ہو گیا تو گویا کہ جزیرہ نما عرب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو گئی۔ اب نوٹ کیجئے، جیسے حضرت داؤد کی حکومت کو قرآن نے خلافت قرار دیا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اسی طرح یہ چند سال جو ہیں حضور کی حیات طیبہ کے، میرے نزدیک فتح مکہ کے بعد سے لے کر آپ کے وصال تک، اس میں آپ کی حیثیت جزیرہ نما عرب میں خلیفۃ اللہ کی تھی۔ اب آپ خلیفہ تھے، آپ اللہ کے نائب تھے، آپ ہی در حقیقت اس پوری مملکت کے فرما روا تھے اللہ کے حکم کے مطابق۔